بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اسٹڈی اطہر. ویورز، آج ہم نے لٹریچر کے لیکچرز شروع کی ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ از لٹریچر. ویورز، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو لٹریچر کو اسٹڈی کرتے ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ مسائل آتے ہیں لٹریچر کو سمجھنے میں. تو انشاءاللہ ان لیکچرز میں ہم اسٹڈی کریں گے کہ لٹریچر کیا ہے. ہم ڈفرینٹ ایجز اسٹڈی کریں گے. تو آج کے ٹاپک کے بارے میں ہم آتے ہیں کہ لٹریچر کیا ہے. تو اس میں ہم نے 19 ڈیفینیشنز اکٹھے کی ہے. تو آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو مکمل سمجھ آ جائے. ویورز، فرسٹ آف آل ہم آتے ہیں کہ لٹریچر کی میننگ کیا ہے. تو the word literature is derived from the Latin word literatura which means writing form with letters. دوستو، یہ لیٹن ورڈ سے اخذ کیا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی لکھی ہوئی چیز لیٹرز کے ساتھ، اس کو ہم کہتے ہیں لٹریچر. اب دوستو ڈیفینیشن کی طرف ہم آتے ہیں. تو many writers and people have defined literature, but the accepted definition of literature is constantly changing and evolving. دوستو، بہت سارے ایکسپرٹس نے، بہت سارے رائٹرز نے لٹریچر کو ڈیفائن کیا ہے، مگر جو لٹریچر کی ڈیفینیشن ہے وہ وقت کے ساتھ، وہ ٹائم کے ساتھ چینج ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ چینجز آ جاتی ہے. لٹریچر ہیز بین ڈیفائنڈ آن دا بیسس آف اٹس پراپرٹیز. دوستو، لٹریچر کو بہت سارے لوگوں نے ڈیفائن کیا ہے. آج بھی ہم اس کو ڈیفائن کریں گے ان کی لٹریچر کی پراپرٹیز کی وجہ سے، خصوصیات کی وجہ سے. کچھ ڈیفینیشنز جو ہے آج ہم ڈسکس کریں گے. یہ 19 ڈیفینیشن سے آپ اس کو دھیان سے دیکھیں. تو سم آف دا ڈیفینیشنز آر گیون بلو. دا فرسٹ ون از دیٹ anything which is present and written form is called literature. دوستو، مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی چیز جو کہ ریٹن فارم میں موجود ہو اس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں. تو اب بات آتی ہے کہ کیا جو ان ریٹن فارم میں ہے، جو چیز ریٹن فارم میں نہیں ہے، کیا وہ ہمارے پاس لٹریچر نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم اب آتے ہیں. تو یہ ناٹ کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے، یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ڈیفینیشن نہیں ہے، کیونکہ اس میں کویشچنس ارائز ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان ریٹن فارم میں بھی چیزیں ہیں، وہ ہمارے پاس لٹریچر نہیں ہے کیا؟ تو اس میں ہمارے پاس ڈیفینیشن میں ہمارے پاس دو آرگومنٹس ہے. If only written material is called literature, then what about the literature which was produced in the ancient time and was lost in wars? دوستو، بہت سارے جو لٹریچر ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تھرو اسپیکنگ ایک دوسرے کے ساتھ سٹوریز شیئر کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کرتے تھے، لٹریچر شیئر کرتے تھے. لیکن جب جنگیں آ جاتی تھی، وارز آ جاتی تھی، وہ لوگ اس میں چلے جاتے تھے، مر جاتے تھے. تو کیا وہ لٹریچر بھی اس کے ساتھ پھر ختم ہو گیا؟ دوسرا دوستو، کہ پہلے زمانے میں لوگ یہ میتھڈ یوز کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو سٹوری ٹیلنگ کرتے تھے. تو اس کے وجہ سے وہ اپنے لٹریچر کو شیئر کرتے تھے. تو کیا جو ان ریٹن فارم ہے وہ ہمارے پاس لٹریچر نہیں ہے کیا؟ تو اب آتے ہیں کہ جو کریکٹ ڈیفینیشن ہے تو وہ ہمارے پاس ہے کہ اینی تھنگ وچ از پریزنٹ اینڈ ریٹن اینڈ اسپوکن فارم از کالڈ لٹریچر. جو بھی چیز ریٹن فارم میں ہو یا اسپوکن فارم میں ہو وہ ہمارے پاس لٹریچر ہے. اب اس میں کوئی کویشچن وغیرہ نہیں ہوتا. اچھا دوستو، اب ایک دوسرا کویشچنس ارائز ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ریٹن فارم میں چیزیں ہیں تو دن جو میگزینس ہوتے ہیں ہمارے پاس، ٹیکنیکل بکس ہوتے ہیں ہمارے پاس، نیوز پیپر ہوتے ہیں، وہ بھی تو ریٹن فارم میں ہوتے ہیں. تو کیا وہ ہمارے پاس لٹریچر نہیں ہوتے؟ تو دوستو، اس کا جو آنسر ہے وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا. فی الحال کے لیے اب تھرڈ ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. تھرڈ ڈیفینیشن: لٹریچر shows the picture of life and influences masses. جو فورتھ ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس کہ لٹریچر deals with the life and its facts. جو ففتھ ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس کہ لٹریچر holds a mirror up to life. دوستو، جو یہ سارے تین ڈیفینیشنز ہیں، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جو لٹریچر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس زندگی کے ریالٹیز کو بیان کرتا ہے، چاہے وہ ہمارے پاس اچھے ہو یا ہمارے پاس برے ہو. دوسری بات
کہ جو لٹریچر ہوتا ہے وہ ہمارے روزمرہ کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، ہمارے روزمرہ زندگی میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں، وہ بہت سچی طریقے سے اور ٹروتھفلی وہ ہمارے پاس بیان کرتے ہیں، شو کرتے ہیں۔ تیسری بات کہ لٹریچر کی وجہ سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس پہ اثر ہوتا ہے۔ لٹریچر پڑھنے کی وجہ سے لٹریچر کے جو کنٹینٹ ہے، مطلب جو سٹوری ہوتی ہے، جو تھنگس ہوتی ہے، جو بھی چیز پیش کی گئی ہو، اگر ہم ناول پڑھتے ہیں یا ہم پوئم پڑھتے ہیں تو اس میں جو بھی کنٹینٹ ہوتا ہے اس کا انسانی زندگی پر، انسان پر، جو ریڈرز ہوتے ہیں اس پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے لٹریچر کی۔ ایگزامپلس کی طرف ہم آتے ہیں کہ کس طرح یہ بیان کرتے ہیں زندگی کے مسائل وغیرہ کو، تو ہمارے پاس ایگزامپلس ہے کہ ایک پوئم ہے ڈیتھ بی ناٹ پراؤڈ، یہ ایک مشہور پوئم ہے، سونٹ، جو جان ڈن نے لکھی ہے۔ یہ ہمارے پاس اس میں بیان کیا گیا ہے موت کے بارے میں، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح ہم فیس کر سکتے ہیں موت وغیرہ کو۔ دوسری جو ہے ایگزامپل ہمارے پاس ہے اولیور ٹویسٹ، یہ چارلس ڈیکنس نے لکھا ہے، یہ ایک ناول ہے، مشہور ناول ہے، اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح جو غریب بچے ہوتے ہیں اس سے کام لیا جاتا ہے، اس کے بہت ینگر ایج میں، جب وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس پہ کام کیا جاتا ہے۔ تو امید ہے دوستوں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ جو 6 ڈیفینیشن ہے کہ پیس آف رائٹنگ دیٹ آر ویلیوڈ ایز ورکس آف آرٹ اسپیشلی ناولس، پلیز اینڈ پوئمس ہیونگ دا آرٹسٹک ٹیسٹ، مطلب کوئی بھی ریٹن فارم جس میں آرٹسٹک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں۔ اب دوستو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ واٹ از آرٹسٹک ٹیسٹ؟ تو دیکھو دوستو کہ جو بھی چیز، جو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے رائٹرز کا، جو وہ شو کرتا ہے اپنے ریٹن فارم میں، فار ایگزامپل جو کریٹیوٹی ہوتا ہے، جو ایکسپلین کرنے کا انداز ہوتا ہے، جو ایکسپلین کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جو وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے، اس فن کا جو ذائقہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آرٹسٹک ٹیسٹ۔ مطلب ایک رائٹر کس طریقے سے، کتنے بہتر طریقے سے چیزوں کو بیان کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آرٹسٹک ٹیسٹ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ جو 7 ڈیفینیشن ہے کہ لٹریچر از این آرٹ آف رائٹنگ مین ٹو گیو این ایسٹیٹک پلیزر، مطلب کیا ہوا کہ لٹریچر ایک آرٹ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آرٹ یا ریٹن فارم جو ہمیں اسٹیٹک پلیزر پرووائڈ کرتا ہے، اسٹیٹک پلیزر ہمیں دیتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لٹریچر۔ مطلب جو ہمیں، جو یہ بیوٹی کے ساتھ کنسرن ہے، یہ بیوٹیفل آرٹ کے ساتھ کنسرن ہے، جو ہمیں خوشی دیتی ہے، جو ہمیں انجوائمنٹ دیتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لٹریچر۔ جو 8 ڈیفینیشن ہے کہ ریٹن ورکس آف اے اسپیسیفک لینگویج، کلچر اینڈ ایرا وچ از کنسیڈرڈ آف اے سبلائم ویلیو۔ اب دوستو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی ریٹن فارم ایک اسپیسیفک لینگویج کا، کلچر کا یا ایک ورک کا جس میں سبلیمٹی ہو، جو سبلائم ہو، جو سبلائم ویلیو کا ہو، اس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں۔ اب سبلیمٹی کا کیا مطلب ہے؟ سبلیمٹی کا مطلب ہے، یہ لانجانز نے بیان کیا تھا، اس کو ہم آگے پھر ڈسکس کریں گے اور لیکچرز میں، کہ جو گریٹ ورک ہوتا ہے، جو ہائی پیک والا ورک ہوتا ہے، کہ اٹ شوڈ ہیو اے سبلائم ویلیو، ٹھیک ہے، کہ یہ آپ کو جو ہے نا، جو ریئل ورڈ ہوتا ہے اس سے آپ کو لے لے اور امیجینیشنز کے ورڈ میں آپ کو ٹرانسفر کرے، وہاں تک لے کر جائے، اس کو ہم کہتے ہیں لٹریچر ہم کہتے ہیں۔ مطلب یہ خصوصیات ہونے چاہیے اس میں۔ دا ورڈ اینڈ لٹریری ورک یو آر ریڈنگ، مطلب کیا ہوا، ایک ناول ہے وہ آپ ریڈ کر رہے ہو، اس میں جو ورڈ رائٹر نے پیش کیا ہوتا ہے، جو بھی امیجینیٹو ورڈ اس نے پیش کیا ہوتا ہے اپنے کریٹیوٹی کے بدولت، تو اگر یہ آپ کو ریئل ورڈ سے اس لٹریری ورک میں جو ورڈ ہے اس تک آپ کو پہنچائے تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں سبلیمٹی، اس کو ہم کہتے ہیں سبلائم ویلیو، اور اس کو ہم کہتے ہیں پھر لٹریچر۔ یہ خصوصیات ہوتی ہے ایک رائٹر میں کہ وہ آپ کو ریئل ورڈ سے امیجینیٹو ورڈ جو ہے وہ ٹرانسفر کرے۔ جو 9 ڈیفینیشن ہے کہ اویک ٹرم فار پوئٹری
novels, dramas, short stories, anything written in fact with an apparently artistic purpose rather than merely to communicate information. اب دوستو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی جو ہے ریٹن فارم وغیرہ ڈراما شارٹ سٹوریز یا کوئی بھی اور چیز لیکن جس میں صرف کمیونیکیشن جو ہے انفارمیشن کے لیے نہ ہو بلکہ اس میں جو پرپس کیا ہوتا ہے ایک آرٹسٹک پرپس بھی ہوتا ہے. اور آرٹسٹک پرپس آپ کو میں نے بتایا کہ جو آرٹسٹک ٹیسٹ ہوتا ہے پرپس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اچھے طریقے سے چیزوں کو بیان کرنا, اچھے الفاظوں سے چیزوں کو بیان کرنا, خوبصورت طریقے سے چیزوں کو بیان کرنا, کریٹیوٹی ڈالنا اپنے الفاظوں میں, اپنے انداز بیان میں, اس کو ہم کہتے ہیں کہ آرٹسٹک پرپس. فار ایگزامپل بایولوجی ہم پڑھتے ہیں, آئی ٹی پڑھتے ہیں, فزکس پڑھتے ہیں, اس میں ہمارے پاس زیادہ تر کیا ہوتا ہے کمیونیکیشن ہوتی ہے ہمارے پاس انفارمیشن کے لیے, ہم انفارمیشن گین کرتے ہیں. لیکن ایک لٹریچر میں انفارمیشن بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ہوتا ہے ایک آرٹسٹک پرپس بھی ہوتا ہے, آرٹسٹک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. A piece of writing must serve artistic purpose to come in literature. Artistic taste plus aesthetic pleasure. یہ ہمارے پاس artistic taste بھی ہونا چاہیے اور یہ ہمیں aesthetic pleasure بھی provide کرے, تو اس کو ہم کہتے ہیں پھر literature کہتے ہیں. ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کبھی کبھار ہم بولتے ہیں کہ یہ ناول بہت بہترین ہے, یہ ناول بہت کمزور ہے, یہ بیڈ ہے. اس لیے ہم یہ کیوں ہم بولتے ہیں, یہ ہم اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اگر بیڈ ناول ہے تو ہم اس لیے بولتے ہیں کہ اس میں ناول میں ایک رائٹر نے اچھی طریقے سے بیان نہیں کی ہوتی چیزوں کو, ایک اس میں آرٹسٹک جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ مس ہوتا ہے یا وہ کمزور ہوتا ہے. اور اگر گڈ ہے تو اس میں ایستھیٹک پلیجر ہمیں پرووائڈ کرتا ہے, خوشی ہمیں ملتی ہے, انجوائمنٹ ہمیں ملتی ہے. پھر ہم بڑے بڑے ناولس کو اچھی طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ہم بور بھی نہیں ہوتے. تو امید کرتا ہوں ویورز کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. جو 10th ڈیفینیشن ہے کہ اینی تھنگ ریٹن اینڈ ایگزامنڈ ایز اف اٹ ہیز این آرٹسٹک پرپس از کالڈ لٹریچر. کہ کوئی بھی ریٹن چیز جس کو ہم ایگزامن کرتے ہیں, جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آرٹسٹک پرپس موجود ہو تو اس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں. دوستو یہ آرٹسٹک جو پرپس ہوتا ہے, آرٹسٹک جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ڈیفینیشن میں موجود ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جو 11 ڈیفینیشن ہے کہ لٹریچر ریپرزینٹس دا کلچر اینڈ ٹریڈیشن آف اے لینگویج اور پیپل. جو 12 ڈیفینیشن ہے کہ لٹریچر از اے ریکارڈ آف ہیومن ڈیڈس اینڈ ہیومن ریز. 13 ڈیفینیشن ہے کہ لٹریچر از اے ریکارڈ آف مینز ایکسپیرئنس, آبزرویشن, ایکٹیویٹیز, بینٹ آف مائنڈ اینڈ انالیسس آف لائف وتھ ہز اون پرسنل فیلنگس. دوستو ان تینوں ڈیفینیشنز کا مطلب یہ ہے کہ جس ایج میں لٹریچر لکھی ہوتی ہے, جس ایج میں جو بھی لٹریچر جو بھی لٹریری ورک لکھی ہوتی ہے وہ اس ایج کی عکاسی کرتا ہے, اس سویلائزیشن کی ڈیفیکٹ وہ کرتا ہے, وہ شو کرتا ہے کہ وہ سویلائزیشن کیسی تھی, وہ کلچر کیسی تھی اور لوگوں کا جو سٹائل تھا وہ کیسا تھا, اس کے جو اور رسم و رواج وغیرہ تھے وہ کیسے تھے. اور دوسری بات دوستو یہ اس وقت کے ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں لٹریچر. تیسری بات دوستو کہ اس وقت کے لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ تھے وہ کیا تھے یہ بتاتی ہے. جو چوتھی بات ہے دوستو کہ پھر جو رائٹر ہوتا ہے, جو بیان کرنے والا ہوتا ہے, وہ ان تمام چیزوں کو وہ اس ایج کے جو لٹریچر ہوتا ہے, جو لوگ ہوتے ہیں, جو کلچر ہوتے ہیں, اس کو انالائز کرتے ہیں اور پھر کریٹیکلی وہ پیش کرتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں ان ایج کے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں, ان کلچر کے بارے میں. تو یہ ان کا مطلب تھا. دوستو جو 14 ڈیفینیشن ہے کہ لٹریچر از اے تھاٹ. دوستو لٹریچر ایک سوچ ہے, ایک تھاٹ ہے, کیونکہ جو بھی رائٹرز ہوتے ہیں وہ جب کسی چیز کے بارے میں لکھتے ہیں تو فرسٹ آف آل وہ سوچتے ہیں اس چیز کے بارے میں, وہ کلچر کے بارے میں سوچتے ہیں, پھر اس کو ریٹن فارم میں کنورٹ کرتے ہیں. جو 15 ڈیفینیشن ہے دوستو کہ دیر از نو لٹریچر وداؤٹ امیجنیشن. دوستو امیجنیشن کے
علاوہ لٹریچر کچھ بھی نہیں ہے. جتنے بھی رائٹرز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ چیزوں کو امیجن کرتے ہیں، وہ اپنے امیجنیشن سے الفاظوں کو پھر قلم بند کرتے ہیں اور اس ایونٹس کو، اس کلچر کو، اس ایج کو پھر وہ ڈیفائن کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں. کہ لٹریچر میں جب ایک مصنف کسی چیز کے بارے میں لکھتا ہے تو وہ اپنی تخیل کو استعمال کرتا ہے، وہ اپنے سوچ کو استعمال کرتا ہے، وہ چیزوں کے بارے میں اپنی خیالات اور سوچ کا اظہار کرتا ہے. اور یہ ایک رائٹر کی خوبی بھی ہے جو اپنے ریڈرز کو ریئل ورڈ سے امیجنیٹو ورڈ کو لے جا سکے اپنی لکھائی اور الفاظوں کے ذریعے. دوستو بہترین رائٹر وہ ہوگا کہ جو اپنے ریڈرز کو جو ریئل ورڈ ہے اس سے لے کر جائے امیجنیٹو ورڈ جو ہے زندگی ہے اس کو لے جائے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک بہترین رائٹر ہے. جو 16 ڈیفینیشن ہے کہ لٹریچر از این آرٹ ریپلیٹ وتھ آرٹسٹک ایمبیلشمنٹ. دوستو اس کا مطلب کیا ہوا کہ لٹریچر ایک فن ہے، جس طرح اور بھی فن ہے. جس طرح دیکھو کہ ہمارے پاس ڈانسنگ ہے، ہمارے پاس سنگنگ ہے، ہمارے پاس پینٹنگ ہے، اسی طرح لٹریچر بھی ایک آرٹ ہے جو خوبصورت الفاظوں سے پیغام کو پہنچاتا ہے، چاہے وہ پیغام میسج کتنا بھی کڑوا کیوں نہ ہو. دوستو یہ لٹریچر کی ایک خوبی ہے کہ وہ پیغام کو پہنچاتا ہے، لیکن اگر وہ پیغام کتنا بھی کڑوا نہ ہو، وہ کتنا بھی برا نہ ہو، لیکن ایک رائٹر خوبصورت الفاظوں سے، ایک رائٹر اچھے الفاظوں کے ساتھ وہ پیغام کو پہنچاتا ہے اور اس سے لوگوں کو پھر دکھ وغیرہ بھی نہیں ہوتی. اس کا اگزامپل ہم لیتے ہیں کہ سٹائر. یہ سٹائر میں ہم کیا کرتے ہیں دوستوں کہ معاشرے کو ہم خوبصورت انداز سے، الفاظوں سے ہم تنقید کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، لوگ جو ہے وہ خفا بھی نہیں ہوتے. اس میں مطلب رائٹر کیا کرتا ہے، وہ اچھا ڈکشن یوز کرتا ہے. جو 17 ڈیفینیشن ہے دوستوں کہ لٹریچر ٹیچز اس ہیومینٹی اینڈ میکس اس ہیومن. دوستو یہ اب لٹریچر کی جو امپورٹنس ہے وہ بھی ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ لٹریچر کا جو امپورٹنس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، تو آپ یہ بھی بول سکتے ہیں اور یہ ڈیفینیشن بھی ہے کہ لٹریچر کی وجہ سے ہم ہیومینٹی، انسانیت ہم میں آ جاتی ہے اور یہ ہمیں انسان بناتی ہے. اب دوستو لوگ پوچھیں گے کہ اگر یہ ہمیں انسان بناتی ہے، دوسرا کوشچن، تو پھر ہم پہلے سے کیا انسان نہیں ہے کیا؟ دوستو ہم پہلے سے انسان ہیں، لیکن یہ ہمیں کیا بناتا ہے؟ یہ ہمیں عاجز بناتے ہیں اور یہ ہمیں سینسیبل بناتے ہیں. انسان تو ہم پہلے سے ہے، لیکن یہ ہمیں عاجز اور سینسیبل بناتا ہے. جو 18 ڈیفینیشن ہے دوستوں کہ لٹریچر از دا ریفلیکشن آف سوسائٹی. یہ بہت کامن ڈیفینیشن ہے، یہ میں نے اینڈ پر لکھی کہ لٹریچر میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک معاشرے کی عکاسی ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی درمیان میں بھی بتایا کہ لٹریچر میں رائٹرز کیا کرتے ہیں. لیٹ سپوز ایک 16 سینچری کی لٹریچر ہے، ایک ورک ہے، تو اس میں رائٹر نے کیا کیا ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی کی جو چیزیں اس میں ہے، جو کلچر ہے، جو لوگوں کی مائنڈ سیٹ ہے، وہ اس نے لکھی ہوتی ہے تھرو پوئمز، لٹریری ورک، تھرو ناولس کے ذریعے لکھی ہوتی ہے یا کوئی اور شارٹ سٹوریز کے ذریعے، اور پھر یہ ہمیں ہمارے تک آ جاتی ہے اور ہم اس کو پھر پڑھتے ہیں. تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اب دوستو جو بھی ڈیفینیشنز ہم نے پڑھے پیچھے، جو چیزیں ہم نے ایکسپلین کیے، اس کا ایک ہی ڈیفینیشن میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں. جو چیز ہم نے پڑھی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ریٹن مٹیریل یا کوئی بھی اسپوکن مٹیریل جس میں آرٹسٹک ٹیسٹ پایا جائے اور جو زندگی کے تلخ سے تلخ اور خوبصورت سے خوبصورت واقعات کو بہت ٹرولی سچی انداز سے بیان کرے، ڈیفیکٹ کرے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ لٹریچر ہے. دوستو اس کے بعد میں نے ایک کویسچن کیا تھا درمیان میں کہ ہمارے پاس میگزینز، نیوز پیپر وغیرہ کیوں لٹریچر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ریٹن فارم میں ہے. تو اس کا آنسر میں نے درمیان میں دیا تھا، اگر آپ لوگوں نے غور کیا ہو. اب خیر میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ دوستو ہم نے بات کی کہ آرٹسٹک ٹیسٹ. تو میگزینز اور نیوز پیپر میں موسٹلی کیا ہوتا ہے، اس میں انفارمیشن ہوتے ہیں، انفارمیشن لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں جو آرٹسٹک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ لیک ہوتا ہے، نہیں ہوتا. اسی وجہ سے وہ ہمارے پاس لٹریچر میں نہیں آتی. اگر وہ چیزوں اگر اس میں یہ کوالٹی آ جائے کہ آرٹسٹک ٹیسٹ یا ایستھیٹک پلیجر ہمیں پرووائڈ کرے
جس کو ہم پڑھیں اور ہمیں انجوائمنٹ ملے تو پھر ہم اس کو بھی لٹریچر کہیں گے. تو دوستو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اور امید کرتا ہوں سمجھ آئی ہوگی. اگر پھر بھی آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اور دوسری بات، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں آنے والی ویڈیو کے لیے. اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ نیکسٹ لیکچر میں کہ واٹ آر دا فارمس آف لٹریچر. اس کے بعد پھر ہم سٹارٹ کریں گے کہ واٹ آر دا ایجز اینڈ لٹریچر، ہسٹری آف انگلش لٹریچر، تو وہ ہم پڑھیں گے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دے دیں اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.